بیٹھ کے کھانا کھایا، اس مہمان خانے سے لطف اندوز ہوتے رہے، مزہ اٹھاتے رہے، طرح طرح کے کھانے بھی کھائے، اور جب کھانا کھا لیا تو اب اس میزبان سے کہا کہ ہم کھانا کھا چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، جزائے خیر دے، اور اب ہماری رخصت ہونے کا وقت آیا، اور وہاں سے کھانا کھا کر جس طرح آئے تھے اسی طرح اس مہمان خانے سے رخصت ہو گئے۔ یہ کون سے مہمان تھے؟ جو عقل مند، دانا، ہوشیار، چلاک مہمان، چلاک میں اچھے معنی کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کہ جو سمجھدار تھے اور ذہین مہمان تھے، انہوں نے یہ کیا، اور جو بے وقوف، کم عقل اور ناسمجھ مہمان تھے، وہ جب مہمان خانے میں داخل ہوئے اور مہمان خانے کی ساری صورتحال کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور کہا کہ زبردست، یہ تو اتنا اچھا مہمان خانہ ہے، قالین کتنے اچھے ہیں، پردے کتنے خوبصورت لٹکائے ہیں، اور برتن تو دیکھو۔ اور وہ مہمان نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین ذی وقار، آج کا درس قرآن فہم قرآن کے نام سے، آج پہلا یہ فہم قرآن کا کورس ہے، پہلی نشست ہے، اور میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مہینے تسلسل کے ساتھ اسی طرح فہم قرآن کو ہمارے لیے آسان بنائے، اور ہم قرآن پاک کے مختلف موضوعات کو اسی انداز میں اپنی عقل اور اپنی بساط کے مطابق سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس قرآن ہمارے محترم رانا نثار محمود خان صاحب کے صاحبزادے رانا فہد نثار کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور مسجد کی انتظامیہ اور اہل محلہ نے مل کر اس ماہانہ درس قرآن کا انتظام کیا ہے، اور آج اس کی چونکہ پہلی نشست ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ آج اس فہم قرآن میں سورہ کہف کی تفسیر کے حوالے سے بات چیت کی جائے، اور آج کے بیان میں جس قدر قرآن پاک سے آیتیں میں پڑھ سکا، بیان ہو سکیں، وہ عرض کروں گا۔ بقیہ انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ جتنی بھی ایک درس میں ممکن ہو سکا ہم سورہ کہف کو انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے۔ میں اپنی بات کو بغیر تمہید کے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف، یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور یہ مکی سورت ہے، اور اس کی 110 آیتیں ہیں، اور 21 رکوع پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ ایک وضاحت سماعت کر لیجئے مکی اور مدنی سورت کی۔ عام طور پہ آسانی کے لیے ہمیں سمجھا دیا جاتا ہے کہ مکی سورت اس سورت کو کہتے ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور مدنی سورت اس سورت کو کہتے ہیں جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ حالانکہ قرآن پاک کی کئی ایسی صورتیں ہیں جو نہ مکہ میں نازل ہوئیں نہ مدینہ شریف میں، کسی سفر کے اندر نازل ہوئیں، تو ان کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تو ان کے لیے پھر کوئی تیسرا نام تو نہیں رکھیں گے۔ تو بنیادی جو تعریف مکی اور مدنی صورت کی وہ یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اب وہ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی جگہ پر نازل ہوئی ہوں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہیں گے، اور جو ہجرت سے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہیں گے۔
اور یہ سورہ مبارکہ جو سورہ الکہف ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے کی یہ نازل شدہ سورت ہے۔ اور سورہ کہف کے حوالے سے امام ترمذی نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی، اور اسی حدیث سے ملتا جلتا مضمون مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور تینوں جگہوں پر حدیث کا مفہوم تقریباً ملتا جلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو کثرت سے پڑھا کرو۔ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، دو طرح کا مضمون ہے۔ ایک میں فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس کے درمیان ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کثرت کے ساتھ تلاوت کرے گا، کل قرب قیامت جب دجال آ کے اپنا فتنہ برپا کرے گا تو سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث شریف کے اندر اس سورہ مبارکہ کی دو طرح سے فضیلت بیان کی گئی۔ شروع کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ رب جس نے اپنے بندہ خاص پر کتاب نازل فرمائی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھی سیدھی کتاب نازل فرمائی، اور صاف صاف اس میں باتیں ہیں، کسی طرح کی کجی یا ٹیڑھا پن اس کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز اپنی تعریف، اور اپنی تعریف کے ساتھ اپنے بندہ خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کیا، اور یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جب بھی تم اپنی بات کا کسی اچھے اور نیک کام کا آغاز کرو، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرو اور پھر اپنے اس نیک کام کا آغاز کرو۔ جس طرح الحمدللہ سے یعنی اللہ نے اپنی تعریف سے بات شروع فرمائی، اور فرمایا علی عبدہ الکتاب، کہ اپنے بندہ خاص پر جو کتاب نازل فرمائی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر خیر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب جس میں کسی طرح کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اور یہ کتاب بالکل معتدل کتاب ہے، کہ اس کتاب کے اندر نہ زیادہ سخت سزائیں سنائی گئی ہیں اور نہ ضرورت سے زیادہ جزائیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ سزا اور جزا کا بالکل اعتدال کے ساتھ ذکر کر کے اور ان کے درمیان میں بات کو رکھ کے اس کتاب کے اندر باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہ صرف ڈرایا ہی ڈرایا گیا ہو اس کتاب کے اندر، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف نوازشیں ہی نوازشیں بیان کی گئی ہوں اور رحمتیں ہی رحمتیں بیان کی گئی، ایسا بھی نہیں، بلکہ بالکل معتدل کتاب ہے، اعتدال اور درمیانہ پن اس کتاب کے مزاج کے اندر ہے، کہ اس نے جہاں جنت کا ذکر کیا وہاں جہنم کا بھی ذکر کیا، جہاں جزا کی بات کی وہاں سزا کی بھی بات کی، جہاں نیکی کی بات کی وہاں بدی سے بچنے کی بھی بات کی۔ تو اس طرح لوگوں کے لیے یہ کتاب بڑی معتدل کتاب ہے، اور یہ معتدل کیوں ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، تاکہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب سے ان لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو کفر کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی کتاب کے ذریعے اے حبیب آپ ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائیں، ایمان والوں کو بشارتیں دیں، خوشخبریاں سنائیں
کس چیز کی؟ الذین یعملون الصالحات، وہ مومنین جو نیک عمل کرتے ہیں، کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان مومنین کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے بڑا نیک اور بڑا اچھا اللہ کے ہاں اجر اور جزا موجود ہے۔ ماکثین فیہا ابدا، اور وہ اللہ کے اجر اور جزا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں آپ ایک چیز پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بھی ذکر کیا پہلے، اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں ایمان والے جو نیک عمل بھی کریں، صرف ایمان والے نہیں بلکہ نیک عمل بھی کریں، ان کے لیے اجر عظیم کا بھی ذکر فرمایا۔ لیکن اجر عظیم اور اجر حسنہ کا جہاں لفظ فرمایا اس کے ساتھ فرمایا ماکثین فیہ ابدا، کہ اس اجر میں، اس جزا میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات عذاب کے ساتھ بیان نہیں کی بلکہ جزا کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ کہا کہ جن کو نیک جزا ملے گی، اچھی جزا ملے گی، وہ اس جزا میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جہاں عذاب کی بات کی وہاں ہمیشگی کی بات نہیں کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جتنے بھی مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، اگر وہ بالفرض خدا نہ خواستہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں بھی جانا پڑے تو اس جہنم میں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور جب ان کے گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا، اور جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ان کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ ماکثین فیہ ابدا، اس کے اندر، اس جزا کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یار میں تھوڑا سا یہاں رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہمارے پاس سب سے بنیادی کتاب ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ ہمارے روزمرہ کے زندگی کے جو پیشتر مسائل ہیں قرآن پاک نے بڑے واضح انداز میں ان کا حل ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو صرف کتاب ثواب سمجھتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں بات عرض کروں گا اور بڑے دکھ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے فیصلہ کرنا ہوگا، یہ مسئلہ سلجھانا ہوگا کہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے کتاب ثواب ہے یا کتاب ہدایت ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ کیا قرآن پاک صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یا قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کو صرف اور صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھیں تو ہم غلطی پر ہیں، ہم گمراہی پر ہیں، کہ قرآن پاک صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب ہدایت بنایا ہے۔ ہدی للمتقین کے لفظ، ہدی للناس کے لفظ، یہ دونوں لفظ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو صرف کتاب ثواب نہیں بنایا، کہ ثواب حاصل کرنے والی کتاب نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب ہدایت بنایا ہے۔ اس سے یقیناً ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے، زبانی پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھ کر پڑھنا بھی ثواب ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر حقیقت ہیں، مسلم ہیں۔ لیکن قرآن جو بن کر ہمارے لیے آیا ہے، اس کا بنیادی مقصد وہ کتاب ثواب نہیں بلکہ کتاب ہدایت ہے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایسی کتاب سے کیسے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو کتاب ہمیں سمجھ نہ آتی ہو، جس کتاب کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس میں لکھا کیا ہے، بس ہم اس میں الفاظ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، الفاظ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان لفظوں کے پڑھنے سے ہمیں ثواب تو ملے گا، لیکن کیا صرف الفاظ پڑھ لینے سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے؟ الفاظ پڑھ لینے سے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت یعنی ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو پہلے سمجھیں، عربی زبان کو سمجھیں، اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور جس قدر ممکن ہو خود سمجھیں۔ جہاں سے مشکل پیش آئے آپ اپنے متعلقہ امام صاحب سے یا کسی بھی معتمد اور معتبر عالم سے آپ اس کی وضاحت آپ کروا سکتے ہیں، اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتا۔ پہلی بات اور پہلا مسئلہ تو آج کے درس کا یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ارادہ کر لینا چاہیے اور نیت کر لینی چاہیے کہ آج کے بعد ہم قرآن پاک پڑھیں گے، صرف قرآن پاک کی آیات نہیں پڑھیں گے
بلکہ آیات کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریح بھی پڑھیں گے۔ کسی موقع پر یہ ایک سوال کیا گیا تھا ایک نشست میں کہ اگر ہم صرف قرآن پاک پڑھتے ہیں، رمضان شریف کے اندر یہ سوال ہوا تھا کہ جی رمضان شریف میں اگر ہم صرف قرآن پاک پڑھتے ہیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھتے گئے تو ہم پورے مہینے میں بآسانی قرآن پاک مکمل کر لیں گے، اور زیادہ کثرت سے پڑھیں گے تو ممکن ہے ہم قرآن پاک 2 دفعہ بھی مکمل کر لیں۔ بات تو ٹھیک ہے، سوال یہ کیا گیا تھا کہ اگر ہم ترجمے اور تشریح کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، تو پورے رمضان شریف میں بمشکل ہم 1 پارہ پڑھ پائیں گے، 1 سپارہ بمشکل ہم پڑھ پائیں گے۔ تو کیا ایک طرف ہم 2 دفعہ قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں اس کا اجر، اور ایک طرف ہم سمجھ کر 1 سپارہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا اجر، کیا یہ دونوں اجر برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا۔ تو یاران گرامی، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا، آپ تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ 2 قرآن پاک مکمل کرنا اور 1 سپارہ ترجمے کے ساتھ برابر ہو سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 دفعہ قرآن پاک آپ مکمل کریں، اور اس کی نسبت آپ 1 رکوع بھی سمجھ کے پڑھ لیں تو یہ 2 دفعہ قرآن پاک مکمل کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ 1 رکوع بھی اگر آپ سمجھ کے اس کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو یہ 2 دفعہ قرآن پاک پڑھنے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ آپ قرآن پاک کے صحیح اور حقیقی مقصد کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت بنایا، اور اس قرآن پاک کو اپنی توحید اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ بالخصوص اس سورہ مبارکہ کو شروع فرمایا، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام عقائد میں سے سب سے بنیادی عقیدہ کسی بھی مسلمان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اقرار کرنا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کر سکتا وہ کسی صورت بھی کسی طور بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہمیں اقرار کرنا ہے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا اور رسالت کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اپنی توحید کے حوالے سے ہی اگلی بات ارشاد فرمائی۔ آیت نمبر میں 4 پڑھ رہا ہوں، فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور اے حبیب یہ قرآن پاک اس وجہ سے نازل کیا کہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو اولاد بنا رکھی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں اور آپ کے علم میں بات آ گئی ہوگی کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا یہ قول ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی اس طرح کا مضمون بیان کیا گیا، اور اس ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ، اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اس انسان نے اللہ کو گالی دی لیکن اللہ نے پھر بھی اس انسان کو رزق دیا۔ صحابہ کرام اس بات پہ تڑپ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یا کون بدبخت ہے جو اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی گالی دے سکتا ہے، یا اللہ کو کوئی کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے سب سے بڑی گالی ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے اولاد کو ماننا، یہ اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس وجہ سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اسی طرح بعض یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، بعض نے کہا کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، استغفار، اور یہ کفر یا عقائد کہے۔ تو رب کائنات نے اس بات کا رد فرمایا کہ اے حبیب ہم نے قرآن آپ پر نازل فرمایا، اور یہ قرآن بالکل سیدھا سیدھا قرآن ہے،
اور یہ اس وجہ سے نازل کیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اتخذ اللہ والدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ آپ ان لوگوں کو اس بات سے ڈرائیں۔ ما لہم بہ من علم، ان لوگوں کو ذرا بھی اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے، جو اللہ کی اولاد ثابت کر رہے ہیں اور اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں، ان کو اللہ کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادوں کو اللہ کی ذات کے بارے علم تھا، بس جیسے باپ دادوں نے کہا ویسے آگے اولادوں نے کہنا شروع کر دیا، اور اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی۔ کابرت کلمتن تخرج من افواہہم، فرمایا کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا بول انہوں نے اپنے منہ سے بک دیا ہے، کتنی بڑی بات اپنے منہ سے کہہ دی کہ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کر دیا۔ ان یقولون الا کذبا، فرمایا کہ یہ نیرے جھوٹے ہیں اور یہ 100% بالکل جھوٹ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد سے بالکل پاک ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اب یہاں پر مضمون تھوڑا سا بدلا اور فرمایا، یہ آیت نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 8 تک ہم آج سورہ کہف کو پڑھیں گے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اب بھی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں علی آثارہم، ان کافروں کے پیچھے، ان کافروں کے حرکتوں پر اور ان کافروں کے کفر پر، کیا آپ ابھی بھی اپنے آپ کو غم زدہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اگر یہ آپ کی بات پر ایمان نہ لائیں تو آپ ابھی بھی ان پر افسوس کرتے ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات ایسی مہربان ذات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور پھر کرتے بھی کیوں نہیں کہ خود رب کائنات کا فرمان تھا۔ فرمایا کہ الف لام را، سورہ ابراہیم کی سب سے پہلی آیت ہے، فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ تو اب اللہ کا حکم موجود تھا، تو اللہ کے حکم پر اس کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ تو جب حکم تھا، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر عمل کیوں نہ کرتے، اور سرکار سے بڑھ کر عمل کون کر سکتا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کفار کو دین پر لانے کے لیے، ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند رہا کرتے تھے، بڑے فکر مند رہا کرتے تھے، اور جس قدر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کو اسلام کی طرف لانے کی فکر کی، ان کافروں کے دل اتنے ہی سخت ہوتے گئے اور اتنے ہی انہوں نے پے در پے اور مسلسل میرے کریم آقا کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ آپ دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکہ شریف کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر آپ دیکھیں نا کس قدر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اور وہ ساری جو تکلیفیں اور دکھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، کس وجہ سے؟ کیا کوئی دنیاوی معاملہ تھا؟ کیا کوئی زمین جائیداد کا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کافر تھے جو صادق بھی کہہ رہے تھے، امین بھی کہہ رہے تھے، جو اپنی امانتیں بھی سرکار کے پاس رکھوا رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہم میں سب سے خوبصورت اور سب سے سچا سچا نوجوان اگر ہے قریش میں تو وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات ہے۔ یہ باتیں تو وہ پہلے بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری محبتیں اور سارا ان قریش کا یا ان مکے والوں کا پیار ایک دم نفرت میں کیسے بدل گیا؟ یہ سارا کچھ ایک دم تبدیل کیسے ہو گیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا تو وہی لوگ جو پیار کرنے والے تھے، جو خوش ہو رہے تھے، وہی لوگ مخالف بن گئے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نہیں ستایا گیا۔ میں چند دن پہلے بھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ میرے کریم آقا حالت نماز میں تھے، عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی لا کے میرے کریم آقا کے اوپر ڈال دی۔ اب بتائیے کس قدر یہ افسوس کی بات۔ یہاں گرمی میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی پنکھا بند کر دے تو پوری مسجد میں ہلا گلا ہو جاتا ہے، کس نے پنکھا بند کیا؟ پتہ نہیں تھا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور ادھر کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں ہیں اور میرے کریم آقا پر اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی گئی۔ عکاظ میں میرے کریم آقا
قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ان کو قرآن سنا رہے ہیں، اور ابو جہل نے ریت کی مٹھی بھری اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اس نے پھینک دی، میرے کریم آقا کی زلفوں پر، میرے کریم آقا کی داڑھی مبارک پر وہ ریت پھینک دی، اور کہنے لگا کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا اور اس کی باتیں نہ سنو، یہ تو معاذ اللہ میں وہ لفظ نہیں بول سکتا کہ یعنی اس کا تو دماغ نہیں کام کرتا، توبہ استغفار، اس طرح کے لفظ بول دیے گئے۔ کس بات پر؟ کیا کوئی ذاتی جھگڑا تھا؟ کچھ نہیں تھا، صرف یہی تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی طرف لے کر آ رہے تھے، ان کو ہدایت کی طرف لے کر آ رہے تھے، روشنی کی طرف لے کر آ رہے تھے، اللہ کے پیغام کی طرف لے کر آ رہے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا؟ اس قدر شیب ابی طالب میں 2 سال تک میرے کریم آقا کا بائیکاٹ کیا گیا، اور کہا کہ خبردار کسی نے وہاں پانی بھی بھیجا اور کسی نے پیچھے کوئی اناج دانہ بھی بھیجا، کسی نے کوئی کھانے پینے کی چیز بھی وہاں پہنچائی۔ میرے کریم آقا نے کس قدر مشکل وقت گزارا ہے۔ کبھی کوئی کافر آ کے میرے سرکار کی گلے میں چادر ڈال کے اور پھندا بنا کے کھینچ دیتا ہے، اور اس قدر زور سے کھینچتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن نازک پر اس چادر کے داغ چھپ جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں ستایا گیا یہ سارا؟ کبھی شرارتی لڑکوں کا غول میرے کریم آقا کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے طائف کے میدان میں، جو جملے بھی کستے جا رہے ہیں اور میرے کریم آقا کو پتھر مارتے جا رہے ہیں، اور اس قدر پتھر مارے کہ میرے کریم آقا کے جسم مبارک سے خون ٹپکا، اور آپ کے نالین مبارک، آپ کے جوتے مبارک خون کے ساتھ بھر گئے۔ وہ سارا کچھ کس وجہ سے تھا؟ لیکن اس کے باوجود ایک طرف یہ ستم ظریفیاں، یہ کفار کی یہ سختیاں اور یہ کفار کی طرف سے یہ ملنے والی سزائیں دیکھیں، اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک دیکھیے کہ اس طائف کے میدان میں بھی اگر فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ آپ یا رسول اللہ حکم کریں، میں ابھی یہ 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں اور یہ پوری آبادی کو میں تہس نہس کر دیتا ہوں، میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں، یہ ابھی مجھ سے نا واقف ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اور مجھے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ انہی لوگوں کی اولادیں ہوں گی جو مجھ پر کلمہ پڑھ کے مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی۔ تو ایک طرف ان کفار کی طرف سے مسلسل جبر اور مسلسل ظلم کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے صحابہ کرام کو بھی ایک تسلسل کے ساتھ ستایا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا ریاکشن دیکھیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی ان کے حوالے سے فکر مند ہو رہے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، میں ان کو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں، ان کو اللہ کے رستے کی طرف لے کے آ رہا ہوں، ان کو ہدایت کی طرف لے کے آ رہا ہوں، ان کو روشنی کی طرف لے کے آ رہا ہوں، اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ میرے ہی دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس بات پر رب کائنات نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے حبیب کیا آپ اب بھی اپنے آپ کو تکلیف میں رکھیں گے، اپنے آپ کو آپ اب بھی تکلیف میں رکھیں گے عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کیا کفار کی حرکتوں کی وجہ سے اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے کیا اب بھی آپ غمزدہ ہوتے رہیں گے؟ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر آپ کی بات پر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اسی طرح افسوس کرتے رہیں گے، آپ اسی طرح غمزدہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، رب کائنات نے فرمایا کہ اے حبیب میں نے ان کے لیے دنیا کو خوبصورت کر دیا ہے، میں نے ان لوگوں کے لیے دنیا کو زینت والی بنا دیا، خوبصورت اور رنگین بنا دیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ میں ان لوگوں کو آزما سکوں کہ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، کون ہے جو اس رنگینی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، دنیا کے موج مستی میں، دنیا کے میلے ٹھیلوں میں اپنے آپ کو گم اور سرمست نہیں کر دیتے، بلکہ اس دنیا کی رنگینی میں رہنے کے باوجود اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ کون ہے وہ، کون ہے جو اس ساری صورتحال کے باوجود اپنے رب کے حضور جھک جاتے ہیں؟ صبح فجر کی اذان ہو تو ان کو بے چینی ہو جاتی ہے، گرم بستر چھوڑ کر وضو کر کے مسجد میں آ کے اپنے رب کے ہاں جھکنے لگ جاتے ہیں، تاکہ میں دیکھوں کہ کون ان میں سے نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ ساری آیت کا یہی مطلب ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے
ان کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا، اور یہ خوبصورتی بھی، دنیا کی رنگینی اور یہ حسن بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، یقیناً ایک امتحان ہے۔ اور اس کی مثال کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھایا۔ آپ فرمانے لگے کہ اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نواب اور کسی امیر آدمی نے ایک مہمان خانہ بنایا۔ یہ مثال آپ سنیے گا بڑے توجہ کے ساتھ۔ فرمایا کہ کسی آدمی نے ایک مہمان خانہ بنایا اور وہاں پر عالی شان پردے لٹکائے، خوبصورت قالین بچھائے، عالی شان وہ مہمان خانہ ترتیب دے کے، اور وہاں پر عنبر اور مشک کی اعلیٰ خوشبوئیں وہاں پر دہکائی گئیں، اور جن سے اس پورے ہال کو، مہمان خانے کو معطر کیا گیا۔ وہاں خوبصورت اور اعلیٰ برتن رکھے گئے، اور چاندی کے نفیس ترین وہاں پر برتنوں کا استعمال کیا گیا۔ تو فرمانے لگے کہ اب اس نے اعلان کر دیا، اس قدر لگژری اور اس قدر خوبصورت مہمان خانہ بنا کے اس نے اعلان کیا کہ جو بھی مہمان ہو یا جو بھی مسافر یہاں سے گزرے وہ میرے ہاں کھانا کھا کر پھر جائے۔ صرف یہ مثال دی سمجھانے کے لیے، میرے ہاں کھانا کھا کر پھر جائے۔ اب وہاں پر دو طرح کے مہمان آئے، ایک وہ مہمان جو ہوشیار اور سمجھدار، عقل مند اور دانا تھے، اور کچھ وہ مہمان جو بے وقوف، کم عقل اور ناسمجھ تھے۔ جو عقل مند اور دانا مہمان تھے انہوں نے کیا کیا کہ جب اس کے مہمان خانے میں آئے تو اس کا مہمان خانہ دیکھا، تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا، انہوں نے کھانا پیش کیا، برتنوں کی تعریف کی، قالین کی تعریف کی، اور جب تک وہاں پر بیٹھ کے کھانا کھایا اس مہمان خانے سے لطف اندوز ہوتے رہے، مزہ اٹھاتے رہے، طرح طرح کے کھانے بھی کھائے، اور جب کھانا کھا لیا تو اب اس میزبان سے کہا کہ ہم کھانا کھا چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، جزائے خیر دے، اور اب ہماری رخصت ہونے کا وقت آیا، اور وہاں سے کھانا کھا کر جس طرح آئے تھے اسی طرح اس مہمان خانے سے رخصت ہو گئے۔ یہ کون سے مہمان تھے؟ جو عقل مند، دانا، ہوشیار، چلاک مہمان، چلاک میں اچھے معنی کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو سمجھدار تھے اور ذہین مہمان تھے، انہوں نے یہ کیا۔ اور جو بے وقوف، کم عقل اور ناسمجھ مہمان تھے، جو وہ جب مہمان خانے میں داخل ہوئے اور مہمان خانے کی ساری صورتحال کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور کہا کہ زبردست، یہ تو اتنا اچھا مہمان خانہ ہے، قالین کتنے اچھے ہیں، پردے کتنے خوبصورت لٹکائے ہیں، اور برتن تو دیکھو۔ اور وہ مہمان ایسے بھولے اور نا سمجھ اور بے عقل تھے کہ وہ سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ کھانا بانا کھا کے تو یہ میزبان، یہ نواب صاحب، یہ سارے برتن بھی ہمیں دے دیں گے اور برتن ہم ساتھ لے کر واپس جائیں گے۔ اور وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا اور سمجھے کہ اب ادھر ہی بیٹھتے ہیں، جتنی دیر رہنا ہے اب ادھر ہی رہیں اور یہیں پر آرام کرتے ہیں۔ صبح کا بھی کھانا مل گیا، آرام سے بیٹھو اور اس جگہ پر لطف اٹھاؤ۔ دوپہر کا بھی وقت آ گیا تو دوپہر کا بھی کھانا کھا لو، شام کا وقت آیا تو شام کا بھی کھانا کھا لو۔ جب رات ہوئی تو اب انہوں نے سمجھا کہ یہاں سے میں کچھ برتن اٹھا کے لے جاؤں، یہ بھی چیزیں میری ہیں، یہ بھی لے جاؤں، یہ بھی لے جاؤں۔ اور جب وہ ان چیزوں کی طرف لپکے تو نواب صاحب کے جو چوکیدار تھے انہوں نے ان کو روک دیا اور کہا کہ تم یہاں سے ایک بھی چیز نہیں اٹھا سکتے، جن کپڑوں میں آئے تھے انہی کپڑوں میں تم نے واپس جانا ہے، اور اسی طرح تم کھانا کھا چکے ہو، اب واپس نکل جاؤ۔ اب وہ پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، رو رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ تو یہاں سے دے دیں، یہ بڑا خوبصورت ہے، مجھے اٹھا لینے دے۔ کہا نہیں نکلو یہاں سے، کچھ نہیں اٹھانے دینا، ایک چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا، فرمایا کہ یہ دنیا بھی اسی طرح ایک مہمان خانہ ہے، دنیا اسی طرح ایک مہمان خانہ ہے، اور یہ بڑا خوبصورت مہمان خانہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بڑی خوبصورت زینت اور اس کی زیب و آرائش فرمائی ہے۔ کہیں پہاڑوں سے اس کائنات کے حسن میں اضافہ فرمایا، کہیں خوبصورت آبشاروں سے، کہیں نہروں اور دریاؤں سے اس کائنات کے اندر حسن پیدا فرمایا، کہیں خوبصورت پھولوں سے اس کائنات کے اندر رنگ بھر دیے، اور کہیں خوبصورت انسانوں سے، اور پھر حیوانات سے، نباتات سے، جڑی بوٹیوں سے، اور سورج، چاند، ستاروں سے۔ رات کی ٹھنڈک کا ایک اپنا لطف ہے اور دن کی گرمی ایک اپنا فائدہ رکھتی ہے۔ یہ ساری کائنات کو بڑا خوبصورت کر کے سجایا، اور اب جب اس دنیا میں، اس کائنات میں انسان آیا تو جو عقل مند انسان ہے، جو سمجھدار ہے، جو چلاک ہے، جو ذہین ہے، اسے پتہ ہے
کہ یہ صرف ایک مہمان خانہ ہے، میں جتنی دیر یہاں رہوں گا مجھے یہاں سے کھانا ملتا رہے گا، جتنی دیر یہاں رہوں گا میرے کھانے پینے کا انتظام ہوتا رہے گا، اور پھر بالآخر مجھے یہاں سے جانا ہے، اور جس طرح میں آیا تھا اسی طرح مجھے واپس جانا ہے۔ وہ جو پہلے سے یہ بات سوچ لیتے ہیں کہ جس طرح آیا تھا اسی طرح جانا ہے، تو ان کو پھر جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، ان کو جانے کا کوئی دکھ اور رنج نہیں ہوتا۔ اور جو اس مہمان خانے میں دل لگا بیٹھتے ہیں، جو یہاں کی چیزوں سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، جس کو یہاں کی پلاٹ اور گاڑیاں اور گھر اچھے لگنے لگ گئے، جس کو مال و دولت سے پیار ہو گیا، جس کو اپنی زمینوں سے پیار ہو گیا، جس کو اپنے کھیتوں سے پیار ہو گیا، تو اب جب وہ اس مہمان خانے سے جانے لگتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ تو سارا کچھ میرا تھا، مجھے ساتھ لے کے جانا ہے، یہ تو چیزیں میری تھیں، مجھے اپنے ساتھ لے کے جانی ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، تم ساتھ ایک بھی چیز نہیں اٹھا سکتے، یہ صرف ایک مسافر خانہ تھا، یہ صرف ایک مہمان خانہ تھا، تم اپنے مقررہ وقت میں آئے تھے، جب تک رہے ہو تمہیں کھانا پینا ملتا رہا ہے، اب تم نے اس دنیا سے جانا ہے، اب جانا ہے تو پھر جس طرح آئے تھے اسی طرح جانا ہے، دنیا کی ایک چیز بھی تم اٹھا کے اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ اس لیے فرمایا رب کائنات نے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً، کہ انسان گناہ کی طرف کیوں مائل ہو جاتا ہے، کیوں اس قدر ڈھیٹ ہو جاتا ہے گناہوں پر، کہ وہ دنیا کی زیب و زینت میں، دنیا کے حسن اور خوبصورتی میں وہ کھو جاتا ہے، اور اس حسن اور خوبصورتی میں کھو کر اس قدر متوجہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اسے اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مال کمانے میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے، اور دولت سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ پھر زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اوہو اتنی رقم میں ایک دم نکال دوں، میں نے تو بڑی محنت سے کمایا تھا، میں نے تو کئی سالوں سے یہ جمع کر رہا تھا، اب میں زکوٰۃ کیسے اس سے نکال دوں، میری تو زکوٰۃ اتنی زیادہ بن جائے گی، میں کیسے یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ کہے کہ ماہ رمضان ہے، میرے کچن میں تو سارا کچھ بھرا پڑا ہے، اور پھر میں سارا دن نہ کھاؤں اور نہ پیوں، سارا دن بھوکا پیاسا رہوں، کیوں رہوں، میرے پاس تو سارا کچھ ہے، میں تو چلو لوگوں سے کہہ دوں گا روزہ ہے میرا، لیکن میرے کچن میں تو سارا کچھ ہے، میں وہاں چھپ کر کھا لوں گا۔ روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے جب ہمیں دنیا کی چیزوں سے پیار اور دنیا کی چیزوں سے ہمیں اس طرح محبت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ رات کے اتنے بجے ایک ڈرامہ لگے گا یا ایک فلم نہیں آئے گی یا فلاں میچ ہوگا تو ہم میچ کے لیے رات 2 بجے تک بھی جاگ سکتے ہیں، صبح 3 بجے میچ لگے گا تو ہم الارم لگا کے 3 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہم بہانے مارتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی میں بڑی کوشش کرتا ہوں جی اپنی طرف سے، لیکن مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا، میری آنکھیں نہیں کھلتی، بیدار نہیں ہوتا۔ اس طرح کے ہم بہانے اور اللہ تعالیٰ سے ہم چلاکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ سے چلاکی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتا اور اس وجہ سے نہیں پڑھ پاتا، یہ سب چلاکی ہیں، اور آپ کس سے لگا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو چلاکیاں دکھا رہے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کی عقل اور آپ کے دماغ کا جو مالک ہے، آپ اس کو چلاکیاں دکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یارین گرامی، 8 آیتیں سورہ الکہف کی آج ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان ساری آیتوں کا جو خلاصہ اور مفہوم صرف یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف اور اپنے حبیب علیہ السلام کی تعریف سے بات کو شروع فرمایا اور قرآن پاک کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ بات کرتے ہوئے فرمایا کہ میری وحدانیت اور میرے رستے سے وہی لوگ بھٹکتے ہیں جو دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، اور جو آدمی دنیا کی زندگی میں مگن نہیں ہوا، بلکہ یہاں مجھے ایک بات یاد ہے، ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہے دنیا کی چیزیں، میرے پاس موبائل ہے، میرے پاس میری گاڑی موجود ہے، میرے پاس فلاں 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 چیزیں استعمال کی موجود ہیں، اور ایک ہوتے ہیں رشتے، میرا بھائی، میری بہن، میری ماں، میرا باپ، میرا چچا، میرا تایا، یہ ہیں رشتے، میرے دوست، یہ سارے رشتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو محبت کے لیے بنایا، ماں کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ، محبت کا، اسی طرح اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، عزیز اور اقربا کا رشتہ، یہ رشتوں کو اللہ نے محبت کے لیے بنایا۔ اور جو چیزیں ہیں، چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے بنایا، سہولت کے لیے بنایا۔ آپ کے پاس موبائل ہے، استعمال کے لیے، محبت کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، استعمال کے لیے، محبت کے لیے نہیں ہے۔ تو دنیا کی چیزیں اور سہولتیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے بنائیں،
اور رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے بنایا، اور ہم معاملہ الٹ کر دیتے ہیں کیا کہ ہم رشتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کی چیزوں سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، چیزوں سے محبت اور رشتوں کو ہم استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، اسی وجہ سے سارے معاملے کو ہم خود الٹ کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم چیزوں کو صرف استعمال کی حد تک رکھیں گے اور رشتوں کو محبت کے ساتھ نبھائیں گے تو پھر ہمارے بہت سارے معاملات خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ میں آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں کی گئی جو بھی میری سمجھ میں، میری بساط میں باتیں تھیں قرآن پاک کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمارے لیے نفع مند بنائے، فائدہ مند بنائے، اور ہم قرآن کی ان باتوں سے ہدایت حاصل کر کے عمل کی طرف آئیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جس نیت کے ساتھ یہ قرآن پاک کا درس شروع ہوا کہ ہر مہینے یہ ہاں جی انشاءاللہ ہر مہینے یہ 40 منٹ کا درس قرآن ہوا کرے گا، اللہ کرے کہ ہمیں اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح ترتیب کے ساتھ اس کو ہم لے کے چلیں۔ اور آج سورہ کہف کی ہم نے 8 آیتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد بقیہ اگلے مہینے میں جب بھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ آپ سب کو اطلاع ہو جائے گی، اس میں اگلا جتنا بھی مضمون بنتا ہوا انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک سمجھ کر اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔